اور نئی اپڈیٹ آ گئی ہے نیشنلٹی کے حوالے سے پرتگال میں، اور جو ریونیفیکیشن ہوتی ہے فیملی، جو ہم اپنی فیملی کو بلاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی. اور آپ کو بتاتا چلوں، پتہ نہیں تسی لوگ ڈردے کیوں، میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں. کچھ پڑھے لکھے لوگ مجھے میسج کر رہے تھے، کمنٹس کر رہے تھے، یار ابھی تو یہ خالی پرپوزل ہے، اٹس ناٹ گونا ورک، یہ اپروو نہیں ہوگا. یار پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں آپ نا حقیقت کو کیوں ماننا نہیں چاہتے. تسی لوگ صرف ہواواں چ رہنا چاہتے ہو. جاؤ میرے بولن دے نال اگر تمہیں خوشی ملتی ہے نا، ٹھیک ہے، جاؤ تمہیں پاسپورٹ 2 سالاں چ لبنا، جاؤ تمہیں پرتگال پاسپورٹ 2 سالاں چ نہیں دے گا. پہلا کارڈ نہیں تمہیں دے گا، بلکہ پہلا جہاں تمہیں TRC کارڈ بھی ملے گا نا، وہی جگہ بھی پرتگال کا تمہیں پاسپورٹ ہی ملے گا. لو خوش ہو جاؤ تسی. حد ہو گیا یار، خواب دیکھنے سے کیا ہوگا جھوٹے. سچائی اپنائیں، اور اس کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ 10 سال والا ہر حال میں پاس ہو کے رہنا ہے. میری بھی دعا ہے کہ نہ ہو اتنے بمب پھاٹ جائے، لیکن ابھی چیزیں ایسی ہی ہیں تو ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ ذلیل و خوار ہونا ہے. لیکن اپنے مائنڈ کو سمجھائیں اور حقیقت کو مانیں گے تو ہی آگے بڑھ پائیں گے، ورنہ یہاں پہ تو آپ ایک دن نہیں ابھی کاٹ پائیں گے. اور یہاں پہ ابھی جو انہوں نے نئی چیز نکالی ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میں اوپر اسکرین شاٹ بھی لگاؤں گا کہ جو فیملی اپنی لوگ بلانا چاہتے ہیں، اور اگر ان کی ہائیلی اسکل ہے، مطلب کہ کوئی D کیٹیگری کے ویزے پہ آیا ہے، کسی کے پاس گولڈن ویزا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی اچھی کیٹیگری کا ویزا ہے، تو وہ اپنی فیملی کو انوائٹ کر سکتا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں کہ فیملی رینوفیکیشن کے لیے انہوں نے یہ اپڈیٹ بھی دی ہوئی ہے. یہ میں اوپر اسکرین شاٹ بھی آپ لوگوں کے لیے لگا دوں گا، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اونلی ہائیلی کوالیفائڈ فارینس ایگزمپٹ فرام دی فیملی رینوفیکیشن ڈیڈ لائنس. اور اس میں لیکن بلو کارڈ والے بھی ہیں، وہ بھی اپنی فیملی کو اپلائی کر پائیں گے. تو لیکن ایٹ لیسٹ یہ ریسٹرکشن تو ٹھیک ٹھاک ہی ابھی لگا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو پیچھے انہوں نے ابھی رول ایک نکالا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ جو انسان پہلا TRC کارڈ لے گا اس کے لیے ابھی اپنی فیملی کو بلانا تھوڑا ابھی مشکل ہو جائے گا. یہ چیزیں آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گی خود ہی، کیونکہ ابھی میرے کہنے سے، میں نے تو آپ کو یار پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ابھی یہاں پہ بہت زیادہ چینجنگ ہونے والی ہے. اور جو پاسپورٹ لینے دینے کا کام ہے یہ تقریباً 8 سے 10 سال میں ہو جانا ہے، ہو سکتا ہے. اور دیکھیں ویسا ہی ہو رہا ہے. آپ لوگ جون سے ہو نا، بس نہ تمہیں خیالی پلاؤ تھی، سوندے رہو تو پکاندے رہو تو تسی خوش رہندے ہو. لیکن کوئی بات نہیں، ابھی یہاں پہ ابھی ہوگا کیا. یہاں پہ انڈین، نیپالی، پاکستانی، بنگالی فیملی ابھی یہاں پہ نہیں رہیں. یہ تو حقیقت ہے. یہاں پہ ابھی لوگ جانا سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ کیوں لوگ رہیں گے 10-15 سال. اور 10 سال میں آپ اپلائی کریں گے، اور سمجھ لیں کہ یہ آپ کو پاسپورٹ لینے میں پرتگال میں ابھی تقریباً 14 سال لگ جائیں گے. 14 سال اسی ذلیل کتلے ہوئیں گے، ہوار ہوئیں گے، تب کہیں جا کے ہمیں پاسپورٹ نیشنلٹی وغیرہ مل سکتی ہے. کیونکہ ہم لوگ تو صرف اس لیے یہاں پہ آتے ہیں نا، سروائیو کرتے تھے جو بھی تھا کہ ہاں بھائی اچھا ہے برا ہے، چلو ہمیں پاسپورٹ نیشنلٹی تو 5-8 سال میں مل جاتی تھی نا. لیکن ابھی چیزیں بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں. تو اس وجہ سے ابھی لوگ یہاں سے اسکپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس لالچ کے چکر میں ہم لوگ ایگریکلچر میں بھی کام کرتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جو پرتگیزی لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ اچھے سے ٹیکسز پے کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہر ایک وہ ہارڈ کام کرتے ہیں جو یہاں پہ نارمل ایک انسان یا آدمی نہیں کرتا. میں اپنے ہوٹل کی بات کروں تو یہاں پہ بھی ہم سارے امیگرینٹس ہی ہوتے ہیں. پرتگیزی کوئی ایک آدھا دکا بندہ ہوتا ہے یا بندی ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے یا کر رہا ہوتا ہے، لیکن موسٹلی تو ہم سارے یار ادھر ادھر کنٹریز سے آئے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ ہی ٹیکس پے کرتے ہیں، اور جب ہم لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے تو ان کو آہستہ آہستہ چیزیں ساری ہی سمجھ آ جائیں گی کہ یار یہ ہم نے پتہ نہیں کن چیزوں کے چکر میں اپنے کنٹری میں ریسزم بھی پیدا کروا لیا اور لوگوں کو یہاں سے نکال بھی دیا. اور ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی تھوڑی ابھی نیچے آ جائے گی اور ٹھیک ٹھاک ہی آ جائے گی. کیونکہ کون ایگریکلچر میں کام کرے گا، کون یہاں پہ ان کو فوڈ ڈیلیوری کا کام کر کے ان کو گھروں میں فوڈ پرووائڈ کرے گا، کون. کیونکہ جو ٹیکسی کا کام ہے نا یہاں کے پرتگیزی لوگ وہ آسانی سے کر لیتے ہیں یا مینجمنٹ وغیرہ میں، لیکن جو ہارڈ کام ہوتے ہیں نا ویکھاں گا کہ انہوں کا کون کرتا دادا پردادا ہے، تو ان سے یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور ابھی جو وکیل لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ وکیلوں کے پاس جا رہے ہیں اپنی نیشنلٹی اپلائی کرنے. تو وکیل ان سے کیا کہہ رہے ہیں، یہاں سے وہ آپ سے ٹھیک ٹھاک پیسے بٹوریں گے، کیونکہ ماحول تھوڑا کنفیوژن کا ہے. تو لوگ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں اور وکیل ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپلائی تو کر سکتے ہیں اور آپ پیمنٹ وغیرہ دیں، لیکن اس کا نقصان آپ کو ہوگا. کیونکہ وہ تو آپ ان کو پیسے دیں گے، اپلائی کر دیں گے، اور بعد میں جب رول ابھی ٹھیک ٹھاک فکس ہو جائے گا اور اس نے ہو ہی جانا ہے تو پھر وہ آپ کو بعد میں کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو اپلائی کر دیا، ابھی اپرووڈ ہو گیا یہ نیا رول 10 سال والا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے ابھی آپ ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اور اپنے پیسے ضائع کرنے سے پہلے ٹھیک ٹھاک سوچیں. تو ابھی آتا ہوں مین ٹاپک کے اوپر، پرماننٹ ریزیڈنسی. ابھی جناب جب نیشنلٹی کے اوپر ریسٹرکشن لگا رہی ہیں تو اوبیسلی ہم لوگ اپلائی تو کر پائیں گے، کر سکتے ہیں. جس کا ابھی ٹائم پیریڈ ہو گیا تو وہ جلدی ہی اپلائی کرے، ٹھیک ہے. یہ نہ ہو بعد میں ان کے اوپر بھی ریسٹرکشن لگ جائے، کیونکہ پرماننٹ ریزیڈنسی کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کنٹریز میں بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن پرتگال کو بخوبی پتہ ہے
کہ ہم اگر ایک چیز بند کر رہے ہیں تو لوگ ابھی دوسری پرماننٹ ریزیڈنسی کے پیچھے بھاگیں گے. تو یہ نہ ہو کل کو جناب یہ اس کے اوپر کوئی پنگا کر دیں, کیونکہ ابھی ایسی چیزیں ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی, جو کہ انفیئر ہے. اور آہستہ آہستہ یہ فیملی ریسٹرکشن بھی لگا رہے ہیں, جو ہم نے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو گائیڈ کر دیا کہ فیملی کو ابھی بلانا آسان نہیں ہوگا, لیکن جو پرماننٹ ریزیڈنسی آفیسلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں فی الحال انہوں نے کوئی چھیڑخانی نہیں کی. لیکن آنے والے دنوں میں 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد کوئی نیا رول یہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے اوپر بھی نکال دیں تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ کرے کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کو یہ چھیڑے ہی نہ, تو اس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور اگر یہ اس کو بھی چھیڑتے ہیں, کوئی ٹائٹ نظام لے کے آتے ہیں, کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں, تو یہ سمجھ لیں ایک بہت ہی زیادہ ناانصافی ہوگی. ویسے نہیں لگتا کہ پرتگال اتنا بھی ظلم کرے ہم لوگوں کے اوپر, پہلے ہی ظلم ہو رہا ہے, تو اگر یہ بھی ظلم کر دیں گے تو جناب پھر تو یہاں پہ لوگوں کا اللہ ہی حافظ رہے گا. باقی فی الحال جس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا آپ جلدی اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کریں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. باقی اسٹے بلیس, اور جو ہی کوئی نئی اپڈیٹ بھی آئے گی, کیونکہ اسی ایک ہفتے میں اگر اس ہفتے میں نئی اپڈیٹ نہ آئی تو اگلے ہفتے پھر سے ایک اجلاس ہونے والا ہے, تو جناب آپ کو نئی اپڈیٹ خود ہی پتہ چل جائے گی کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. باقی اسٹے بلیس, مجھے دعا میں یاد رکھیں. آئی لو یو آل.